کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرالریز بناتے ہیں وہ، اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے۔ حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے۔ پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو، ورنہ حضور دیتے۔ تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ۔ علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتہ چلا۔ جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے، ساروں کو شہید کر دیا۔ جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے، سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے۔ اور نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی۔ انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اس حدیث میں نے کہا تھا ایک حدیث اور 3 عقیدے۔ علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے گا۔ نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا نہیں اللہ اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ کی۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، 3 عقیدے جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں۔ توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے۔ یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔